السلام علیکم۔ قرآن میں سحر کے حوالے سے ہاروت اور ماروت کا سورہ بقرہ میں ذکر، اور سحر سکھانے کے حوالے سے بھی ان کا ذکر ہے، تو سحر کے حوالے سے اس کی وضاحت چاہتا ہوں میں۔ دو چیزیں، دو رخ اللہ تعالی متعین فرمائے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو تم خیر کا کام کرتے ہو اس کا ذرہ ذرہ تولا جاتا ہے، اور جو برائی سرزد ہوتی ہے اس کا ذرہ ذرہ بھی تولا جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اس کا مطلب ہے دو رخوں پر یہ نظام چل رہا ہے، ایک رخ شر ہے، ایک رخ خیر ہے۔ تو خیر کا جو رخ ہے، شر ہو یا خیر ہو، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن شر کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں اور رد کرتے ہیں، خیر کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور اس کے کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں، اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک خیر اور شر۔ اب ایک سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر شر نہ ہو تو خیر کو کیسے پہچانا جائے گا، اور خیر نہ ہو شر کو کیسے پہچانا جائے گا؟ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، جو لوگ الہی علوم سیکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یا ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ اب آگ ہے، آگ کس کی تخلیق ہے؟ لیکن آگ تو کھانا بھی پکاتی ہے، آگ تو جلا بھی دیتی، پورے پورے شہر برباد کر دیتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مخلوق جب آگ ہے تو یہ جلاتی کیوں ہے؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جلانے کا ایک توازن ہے، ایک ایکویشن ہے، ایک فارمولہ ہے۔ اگر اس فارمولے کے مطابق آگ سے وہ چیز جلائیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثلاً اب آپ نے ہنڈیا رکھ دی چولہے پہ، نیچے آگ جلا دی، کیا پانی نہیں جل رہا ہے؟ پانی میں ہیٹ پیدا نہیں ہو رہی؟ اگر پانی نہ جلے اور اس میں ہیٹ پیدا نہ ہو تو آپ کا گوشت گل جائے گا، کھانا پک جائے گا، اور اسی آگ کو آپ گھر میں کسی کے آگ لگانے میں استعمال کریں تو آگ کا وصف جلانا، آگ کا وصف جلانا، کیا جلانا، کس طرح؟ اب سردی ہے، آگ کا وصف گرمی پہنچانا، حرارت پیدا کرنا۔ سردی میں آپ اس لیے جلاتے ہیں کہ آپ کو سردی سے تحفظ ملے۔ کھانا آپ اس لیے آگ سے پکاتے ہیں کہ کھانا کچا نہ ہو، آپ بیمار نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ من كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ مرد عورت سے پیدا کیا۔ زوجین کا مطلب دو رخ۔ اب آگ کے بھی دو رخ ہیں، ایک آگ کا رخ ہے وہ جلا کے بھسم کر دیتی ہے، ایک آگ کا رخ ہے وہ آپ کا کھانا پکا دیتی ہے، لیکن آگ کا وصف جلانا جو ہے وہ کھانے پکانے میں شامل ہے۔
آپ جب ہنڈیاں پکاتی ہیں، یہ پکاتے ہیں تو اس میں پانی ڈالتے ہیں، کھانا جب تیار ہوتا ہے تو پانی کتنا رہتا ہے اس میں؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ پانی نہ جلے اور بھاپ بن کر، بخارات بن کر وہ نہ اڑے تو آپ کا کھانا نہیں پکے گا۔ تو آپ کا وصف کیا ہوا؟ آپ کا وصف، آگ کا وصف کیا ہوا؟ تو اگر آگ کھانے کی ہنڈیا میں جو پانی ہے اسے نہ جلائے، کھانا پکے گا۔ لیکن یہ عمل مفید ہے۔ اب پھر دو رخ ہو گئے، ایک مفید رخ، ایک نقصان دہ رخ۔ من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، یعنی اچھا برا، گرم ٹھنڈا، کڑوا میٹھا، غصہ کیا کہتے ہیں، عفو درگزر، غصہ نہ کرنا، معاف کرنا۔ تو یہ ہر چیز دو رخوں پر متعین کی۔ اب ہاروت ماروت جو ہے وہ اس کا ایک کردار ہے پورا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہاروت و ماروت من کل حدب ینسلون، وہ پوری آیت ہے۔ اب اس کا طریقہ یہی سوال آپ اگلی دفعہ قرآن لے کے آئے، سورہ بقرہ میں ہاروت ماروت کا قصہ پڑھ کے آئے، اپنے کاپیوں میں نوٹ کر کے لائے، اور میں بھی پڑھوں گا، پھر اس کی تفسیر جو ہے کوشش کریں گے بیان کرنے کی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ابا جی، میرا سوال یہ ہے کہ جادو کب اثر کرتا ہے، اور کوئی بندہ اگر جادو کے اثر کو ذہنی طور پر قبول نہ کرے تو کیا پھر بھی اس پر جادو اثر کرے گا؟ جی اثر تو کرے گا، لیکن اتنا اثر نہیں کرے گا کہ اس سے کوئی نقصان پہنچے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، غوث علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی جادوگر تھا، تو وہ اس کے پاس گئے تو یہ جادو آتا ہے، وہ کہا تو میرے اوپر جادو کر، تو اس نے منع بھی کیا، زیادہ انہوں نے اصرار کیا، تو اس نے کچھ پڑھ کے ککریاں وکریاں کچھ جو کہ اس کے ماری، غوث علی شاہ صاحب کے ماری، تو اس کے غوثیہ میں ہے یہ واقعہ۔ تو کہنے جب اس نے ککریاں ماری تو بظاہر تو ان کا کوئی وزن نظر نہیں آ رہا تھا، اور مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ یا پتھر، کوئی بہت بڑا سر آگے مجھے ٹکرائی، میں ایسے ہی ہو گیا۔ اور بعد میں کہتے ہیں میں نے کیا کہتے ہیں درود شریف پڑھ لیا تھا اور اپنے دل و مرشد کا تصور کر لیا تھا، یہ بات بھی غرض ہے۔ خیر بہرحال جب وہ گئے تو ان کے والد جو تھے ان کو اس بات کا علم ہو گیا، تو انہوں نے بہت ڈانٹے پٹ کی، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا طریقہ ہے کوئی، اگر نقصان ہو جاتا تو بولے اثر تو جو ہوگا وہ ہوگا۔ اب بلٹ پروف وہ لگتی ہے، اس کی چوٹ لگتی ہے، آدمی ہل بھی جاتا ہے، لیکن وہ اندر نہیں گھستی، کیوں؟ یہ نہیں لگتی چوٹ، پریشر وہی چوٹ، پریشر۔ ہر چیز کا اگر اس کا اثر نہ ہو تو پھر وہ چیز بیکار ہو جائے گی، قابل ذکر نہیں ہوگی۔ چمٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، لال چمٹی، لیکن اگر وہ کاٹ لے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کے اندر یہ کاٹنے کی صلاحیت نہ ہو تو بالکل بے اثر ہو جائے گی۔ لوگ بچتے ہیں، وہ بری چمٹی سے بچتے ہیں، لیکن وہ اتنی پھونک مارو تو 20-25 تو اڑی جائیں گی۔ السلام علیکم حضور ابا جی سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جادو ٹونا سپلی اگر کسی پر ہو جاتا ہے، فرض کریں، تو یہ فرماتے ہیں کہ ابا حضور آپ فرماتے ہیں کہ مقام چینج کر لینے سے یا پانی پہ سے پار ہونے سے مطلب ختم ہو جاتا ہے، معوذتین پڑھنے سے۔ لیکن ابا یہ اگر دوبارہ کسی پر ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو کوئی جادو اگر دیکھیے، جادوگروں کا جو تذکرہ ہے قرآن شریف میں،
हारूत मारूत का भी जिक्र है और उसका असर भी मूसा अलैहिस्सलाम के। ये उन्होंने बांस फेंके, वो इतना बन गए। उन्होंने रस्सियां फेंकी, वो सांप बन गए। यही है ना। तो जादू अगर कोई करेगा तो मुफ्त में क्यों करेगा किसी के लिए? तो पैसे लेगा वो। तो जब जादूगर उसको बांस को अजदहा और रस्सियों को सांप बना सकता है, तो वो फूंक मार के नोट नहीं बना सकता 5,000 रुपए का। वो पागल हुआ है कि तुम्हारे पास 10-10 रुपए लेके जादू? ये कुछ नहीं, उनको कोई जादू वादू नहीं आता है, ये ऐसे ही बेकार मश्क कर लेते हैं। बता जादू का असर नहीं होता, नहीं होता सर। लेकिन जादूगर मुफ्त में क्यों करेगा? भाई उससे मुझे क्यों कर दिया? तुम्हारी कोई दुश्मनी चल रही है, क्या मतलब है? कर दिया, मुफ्त में कर दिया। भाई किसी से जादू कराओगे 10-20 हजार तो लेगा वो। खाने को घर में है नहीं, जादू तुम्हारे ऊपर हो गया। भाई क्यों करेगा जादू? भाई क्यों? भाई घर में खाने को नहीं है, बेचारा सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी पसीना है करके रोटी खा रहा है, और किसी से जादू कराने के लिए 5,000 दे दिए तुमने। ये कुछ भी नहीं है, ऐसी ही बेकार बातें कुछ नहीं। बस और अगर है भी तो मुअव्विज़तैन है, वो चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम करना। बोल दो क्यों यकीन करते हो जादू का? क्यों करेगा कोई? तो कुर्ब हासिल करने के लिए, मुसाहिब बनने के लिए, पैसों के लिए जादूगरों ने सांप क्या बांस फेंके, रस्सियां फेंकी। अब आप यहाँ जिसको देखो मुफ्त में जादू कर दिया, मुफ्त में। वो क्यों करेगा? पागल हो गया वो, उसका दिमाग खराब है। वो तुम्हारे लिए सारी रात बैठ के पढ़ेगा मुफ्त में, जन्नत तुम्हारी सलाम दुआ भी नहीं उससे, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई कारोबारी इश्तराक भी नहीं है। क्यों भाई? क्यों करेगा वो? क्यों करेगा? ठीक है ना। तो फिर कम से कम जो है, कम से कम 5,000 रुपए है उनका। 5,000 से कम तो कोई हाथ ही नहीं रखता। बस मेरे पास आए थे कुछ जादूगर, मैंने कहा यार तुम्हें इतनी लूट मार तुमने मचा रखी क्या? कहे हमारी कमाई है, और क्या दूसरे लोग नहीं लूट रहे हैं? उसने 10 मिसालें दे दी मुझे, ब्लैक मार्केटिंग की, मिलावट की, इसकी उसकी, वो नहीं कमा रहे। हमारी ये कमाई, हम किसी के घर जाके कहते हैं कि हमें पैसे दो। हम उसकी बातें सुनते हैं, समझ जाते हैं। ये क्या कहते हैं, बीवी जो है ना शौहर की तरफ से बचन है, वो कहते हैं तेरा शौहर ठीक हो जाएगा, इतने पैसे दे जा। वो तो हमें चूड़ियाँ सोने की उतार के दे जाती है। वो इसलिए कि मुफ्त की होती है, खुद तो बनाती नहीं, अब्बा ने बनाई होगी या ससुराल ने बनाई होगी। खुद कमाए मजदूरी करके, नौकरी करके, फिर चूड़ियाँ दे के दिखाए किसी जी। नहीं, असर होता है, लेकिन ये नहीं बस मुअव्विज़तैन है, चारों कुल पढ़ो ठीक हो जाओ। अबा जी, ये जादूगर को कमाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? वो मतलब ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे सोना वगैरह बना ले और अपना? ये जो मिलावट कर रहे हैं, रात दिन घी में ग्रीस मिलाते हैं, इनको शर्म नहीं आती? ये खालिस घी बेच के गुजारा नहीं कर सकते? ये इतनी मिलावट हो रही है, ये क्यों कर रहे हैं मिलावट? दूध में, घी में, शक्कर में, आटे में पत्थर पीस रहे हैं। बेईमान है अंदर से, ज़हनी तौर पर। अब्बा जी, ये नजर बद और टोक जो लग जाती है, टोक देते हैं, बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है, बीमार हो जाता है, नजर बद होती है। उसका असर होता है, नजर कहते हैं उसे, उसका असर होता है। तो वो उसमें क्या कानून? आदमी की विल पावर काम करती है, किसी की विल पावर तखरीब में काम करती है, किसी की विल पावर, इनके तखरीब की विल पावर है, 10वां उसका असर कबूल कर लेता है। वो एक लंबा फिर मौजू है।